انویسٹمنٹ فنڈس ہیں، میوچل فنڈس ہیں، جی ان کے بارے میں شریعت کے کیا حکم ہے اور ان کی زکوٰۃ کے بارے میں پھر کیا کریں گے؟ یہ وہی پہلے میں فارمولہ عرض کر چکا ہوں، سیم فارمولہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ پیسے آ جاتے ہیں نہیں، انویسٹمنٹ فنڈس جائز ہیں، میوچل فنڈس فار ایگزامپل آج کل ہر بینک کے باہر لکھا ہوا کہ اسلامک بینکنگ ہے، اندر پتہ نہیں کیا چل رہا ہے۔ جی اس وقت پاکستان میں کوئی ایسا بینکنگ سسٹم ہے کہ جس کے پاس میں سمجھتا ہوں میرے پاس 20 لاکھ روپے پڑا ہوا ہے، تو بجائے اس کے میں نے گھر رکھنا ہے اس کو کسی نہ کسی جگہ میں انویسٹ کروں بینک کے تھرو، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم کس پہ یقین کریں جا کر کے؟ ہر ایک نیا بورڈ لگایا بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، ایون کہ جو پاکستان کے اپنے ذاتی بینک میں نہیں ہے ان کے باہر بھی جو ہے نا اسلامک برانچ کے آج کل ٹائٹل لگے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ اس کی ٹرم اور کنڈیشن کے اوپر منحصر ہے جو آپ معاہدہ سائن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہوگا اس کے اوپر منحصر ہے کہ وہ اسلامک ہے یا غیر اسلامک ہے۔ وربلی میں کچھ کہتا رہوں یہ کوئی بات نہیں ہے، جب کوئی معاہدہ ہوتا ہے قرآن نے کہا چھوٹا معاہدہ ہے یا بڑا ہے اس کو لکھو، ریٹرن کرو۔ ہم اگر ان ریٹرن نہیں کرتے، وربلی میں آپ کی بات پہ آ جاتا ہوں، بعد میں پتہ چلتا ہے یہ کاروبار سودی تھا، یہ کاروبار شراب کا تھا، یہ جوئے کا تھا، یہ کاروبار کسی ایسا غلط تھا جو انسانی سمنگلنگ کا تھا، یہ جائز نہیں تھا، بعد میں رونے سے پہلے اسلام کہتے تفتیش کرو۔ ٹھیک ہے، آپ اس معاہدے کو ضرور پڑھیے جس معاہدے پر آپ سگنیچر کر رہے ہیں، جی صحیح، اگر وہ اسلامک ہے تو اسے اسلامک مانا جائے گا، بعد میں وہ ہیر پھیر کرتے ہیں وہ ان کا سر درد ہے، آپ کا نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ جو بندہ سامنے سے بزنس کر رہا ہے۔ اچھا، ہم بینکوں میں جاتے ہیں عمومی طور پہ ان معاملات میں، انویسٹمنٹ میں نے کی تو انہوں نے کہا جی اس مہینے آپ کا 26% ہوگا، اگلے مہینے 12% ہوگا، پھر 14% ہوگا، جی وہ ہمیشہ پازیٹیو کی باتیں کر رہے ہیں، جی کہیں گھاٹا انہوں نے مجھے نہیں دکھایا۔ اس معاملے میں کیا صحیح ہوگا یہاں پہ انویسٹمنٹ؟ جو تجارت ہوتی ہے، کوئی بھی تجارت ہے نبانی اسلام جی، میں، اس میں دونوں نفع اور نقصان دونوں کا برابر چانس ہوتا ہے، اور میں نے تو بزنس مین کو یہ دیکھا ہے کہ جی 100% گھاٹے کا ہم سوچ کے جاتے ہیں، منافع بہت کم سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، جو تاجر حضرات ہے۔ لیکن اس میں جو بات ہے کہ وہی کی وہی ہے کہ اس میں کیا نقصان لکھا ہوا ہے جو معاہدہ آپ نے سائن کیا، صرف منافع لکھا ہوا ہے، یہ معاہدہ ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی ایسی تجارت نہیں ہے جس میں صرف منافع آتا ہو، کبھی اس میں نقصان نہ آتا ہو۔ ٹھیک ہو گیا، تو سب سے پہلے آپ کوئی بھی میرے ساتھ کسی کے ساتھ آپ کرنے لگے ہیں، اس بات کا آپ خیال رکھیں کہ آپ نے معاہدہ کیا سائن کیا ہے۔ اگر وہ دیکھ لیا ہے، پڑھ لیا ہے ٹرم اینڈ کنڈیشنز، تو آپ کو ٹھیک لگائے، اسلام کے مطابق لگائے، آپ سگنیچر کر دیں، بعد میں وہ سامنے والا ذمہ دار ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے نہیں پڑھا اور آپ نے معاہدہ کر لیا ہے، بعد میں پتہ چلے فلاں فلاں شیخ جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے، آپ فوراً وہ معاہدہ توڑیں، ختم کریں، ٹھیک ہو، ورنہ آپ برابر کے شریک ہوں گے۔ ٹھیک ہے، جب تک پتہ نہیں چلتا تب تک چل سکتے ہیں، جب پتہ چل گیا وہ اللہ تعالیٰ دیکھیں قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نکاح کے حوالے سے فرماتا ہے لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف، جن سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا ہے ان عورتوں سے تم نکاح نہیں کر سکتے، مگر جو ہو چکا ہے وہ میں معاف کر دوں گا، جو پہلے ہو چکا اس پہ میں معاف کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، ہمارے یہاں یہی ہے، آپ نے تفتیش کر کے کوشش کر کے آپ نے کسی کے ساتھ بزنس کیا، ٹھیک ہے، جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ حرام کام کرتا ہے، جی، آپ اس وقت فوراً معاہدہ توڑ دیں، صحیح، فنش، ختم، اب میں تیرے ساتھ نہیں چل سکتا، جو ہو چکا ہے کیونکہ آپ تفتیش کر کے کام کیا تھا، جی، اندھا اعتماد نہیں کیا تھا، جی، تو اس لیے شریعت آپ کو نہیں قدغن لگائے گی۔ اگر آپ نے اندھا اعتماد کیا، تفتیش نہیں کی، پھر شریعت آپ کو پکڑے گی۔ آپ پڑھے لکھے ہو کر، اسلامی ملک میں رہ کر، اسلام کے قریب ہو کر آپ نے کچھ نہیں کیا، صحیح ہے، تو یہ دو تین باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔